السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایاں درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ طلبہ عزیز، یہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، یعنی مجالس بیوع سے متعلق جو ہماری مجلسیں چل رہی ہیں، جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، یہ ہمارا چوتھا ایپیسوڈ ہے، چوتھی مجلس ہے، اور میں بیان کے سٹائل میں نہیں جا رہا ہوں، اور ہم جلدی نہیں جائیں گے، ہم آرام سے جائیں گے، سمجھتے ہوئے جائیں گے۔ کوشش کریں گے کہ کچھ اصطلاحات میں ذکر کروں، اور ان اصطلاحات کے تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ ایک فریم آپ کے سامنے دوں، اور فریم کے بھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ آدمی کو فریم سے دوری ہو جائے۔ تو فریم پہلے معلوم ہونا چاہیے، ایک ڈھانچہ، ایک سسٹم پہلے آپ سمجھ جائیں گے، تفصیلات آپ کو کتاب کے اندر مل جائیں گے انشاءاللہ۔ میری جو کتاب ہے وہ پڑھ سکتے ہیں آپ، اور اگر آپ اردو اور عربی جاننے والے ہوں، الملخص الفقہی شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی کتاب ضرور پڑھیں۔ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے جو مشجرات شجرے کی شکل میں، چارٹس کی شکل میں جو انہوں نے بتایا ہے، بڑا مفید طریقہ انہوں نے اپنایا ہے، ڈاکٹر عماد علی جمعہ حفظہ اللہ۔ اور اسی طریقے سے صحیح فقہ سنہ کے مؤلف نے بھی بڑا کمال دکھایا ہے، ابو مالک حفظہ اللہ نے۔ اور شیخ سید سابق کی بڑی مشہور کتاب ہے فقہ السنہ، اس کی جو تصحیح ہو کر تخریج کے ساتھ جو مارکیٹ میں موجود ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام المنہ، لیکن جو تکملہ ہوا ہے تخریج کا محمد صبحی حسن حلاق۔ یہ کتابیں آپ کے مطالعے میں ہوں، اللبا فی فقہ السنۃ والکتاب، جو محمد صبحی حسن حلاق شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے، شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی، معارف، ان سب چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو ہمارے سامنے بہت ہی آسان طریقے سے جو باتیں آتی ہیں اس کو میں نے اپنی کتاب میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ وہ کتاب پڑھیے جو www.askmadani.com پر بکس کے شعبے میں کتاب البیوع کے نام سے اویلیبل ہے۔ تو آئیے، مجلس ہماری چل رہی ہے چوتھی مجلس۔ تیسری مجلس میں نے آپ سے بتایا تھا 5واں اصول، یعنی کہ پہلا اصول حرمت، بیوع کے دوران ہونے والے حرام چیزوں کی اگر حرمت کا پتہ لگانا ہے تو پہلے میں نے کیا کہا تھا؟ سبب ربا، سود کی وجہ سے، دوسرا ہے میسر، جوئے کی وجہ سے، تیسرا ہے غرر، دھوکے کی وجہ سے، چوتھا ہے جہالت، اور پانچواں میں نے کہا تھا کہ بڑا نفیس علم ہے۔ دراصل ایک کیٹیگریز ہے، ہر ایک کے نیچے پھر کئی اقسام، کئی تقسیمات، پھر کئی فروعات نکلتے ہیں۔ میں
اوورال آپ کے سامنے ایسی کیٹیگریز بتانا چاہ رہا ہوں کہ جن کیٹیگریز سے آپ کے سامنے ایک نقشہ آ جاتا ہے، ایک سٹرکچر آتا ہے، ایک ہیکل سامنے آتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بزنس کے حلال و حرام سمجھنے میں آپ کو ایک پرکھ پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ تو 5واں اصول ہم نے یہ بتایا تھا شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کے شعر کو بتاتے ہوئے بھی اس کی روشنی میں، جیسا کہ شیخ نے کہا وَلَا يَتِمُّ الْحُكْمُ حَتَّى تَجْتَمِعْ كُلُّ الشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعْ تَرْتَفِعْ، یعنی کوئی حکم نہیں لگتا جب تک کہ شرطیں مکمل نہ ہو جائے اور موانع ختم نہ ہو جائے۔ یہ شرطیں مکمل ہونے کے بارے میں مکمل ایک مجلس، مکمل تفصیلی ایپیسوڈ گزشتہ ایپیسوڈ میں نے بتا دیا کہ شرط انعقاد کیا ہے، شرط صحت کیا ہے، شرط نفاذ کیا ہے، شرط لزوم کیا ہے۔ اب آئیے آج ہماری بحث ہوگی، گویا کہ گزشتہ مجلس میں جو میں نے 5واں اصول چھیڑا تھا اس کا ایک حصہ میں نے دیا تھا، اب میں دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے موانع، محرمات، منہیات، یعنی جن چیزوں سے رکنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کو بھی علماء کرام نے یہ جو منہیات کا باب ہے، محرمات کا باب ہے اور موانع کا باب ہے، رکاوٹیں جس کی وجہ سے بیع مکمل نہیں ہوتی، اس کو 6 کیٹیگریز میں بتایا۔ پھر ہر کیٹیگری کے اندر پھر تقسیمات ہے، پھر فروعات ہے۔ تو آپ اہم جو ڈھانچہ ہے کہیں اس کو نہ بھول جائیے، کہیں وہ آپ سے اوجھل نہ ہو جائے۔ تفصیلات کتابوں میں پڑھتے رہیے لیکن پہلے فریم لینے کی کوشش کریے آپ انشاءاللہ، تفصیلات تو زندگی بھر آپ لیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بیوع محرمہ، پروہیبیٹڈ ٹرانزیکشنز، بیع کی حرام قسمیں۔ تو یہ حرام جو ہوتی ہے کبھی ربا کی وجہ سے حرام ہوتا ہے، کبھی دھوکہ اور جہالت کی وجہ سے حرام ہوتا ہے، کبھی یہ بذات خود اس کو حرام کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن یا صحیح احادیث میں حرام کہہ کر وہ پروڈکٹ کے بارے بتا دیا گیا کہ یہ بذات خود حرام ہے، تو ظاہر بات ہے اس وجہ سے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ کوئی نقصان یا کوئی دھوکہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ شریعت میں حرام ہو جاتی ہے چیز۔ 5واں اس کے اندر جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ حرام ہے لیکن کسی انٹرنل یا داخلی سبب کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایکسٹرنل یعنی کہ خارجی سبب کی بنیاد پر کبھی کوئی چیزیں حرام ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے پھر ہم تفصیل سے الگ سے ایک اصول اور ایک بتانے والے، اس کے اندر ڈیٹیل میں وہ بات آئے گی انشاءاللہ۔ اور 6واں پوائنٹ اس کے اندر سمجھنے کا یہ ہے کہ بعض حرام چیزیں مختلف فی ہے، یعنی مطلب ہے کہ علماء کے درمیان وہ مختلف فی ہے، یعنی اگر یہ ناحیے سے دیکھے تو حلال ہے، یہ ناحیے سے دیکھے تو حرام ہے۔ تو ایسے وقت پر جب مسئلہ آ جاتا ہے تو فقہا کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے کہ اب اس کے اندر یہ پہلو ہے یا یہ پہلو ہے، جس کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے۔ کبھی وہ اختلاف تضاد ہوتا ہے، کبھی وہ اختلاف تنوع ہوتا ہے۔ تو لہذا مختلف چیزیں کیا ہے، اختلاف والی کچھ چیزیں متفق طور پہ حرام ہے، جیسے خنزیر ہے، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، نصی طور پہ حرام ہے، لیکن کچھ چیزیں مختلف فی ہو جاتی ہے، تو وہ معلومات بھی رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ موانع کی جب بحث ہوتی ہے تو گویا کہ 6 اہم کیٹیگریز ہمارے سامنے آئے۔ اب جب بسبب ربا کی وجہ سے اگر آپ حرام کہتے ہیں تو اس کے اندر ایک مثال آتی ہے بیع العینہ۔ یہ اصطلاحات ہے، اس کتاب کے آخری میں نے شرح کر دی ہے تفصیل سے۔ بیع عینہ ہے، ربا النسیئہ ہے، ربا القرض ہے، ربا الفضل ہے، المزابنہ الا فی العرایا یعنی مزابنہ ہے، محاقلہ ہے، اور اسی طرح اب بیعتین فی بیعہ یعنی ایک بیع میں ایک ڈیلنگ میں دوسری 2 ڈیلنگ۔ تو یہاں پر جو ورڈ میں نے پڑھے ہیں، بیع العینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ربا النسیئہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ربا القرض، ربا الفرض، ربا الفضل، ربا القرض و ربا الفضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، مزابنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، محاقلہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بیعتین فی بیعہ ایک بیع میں 2 بیع کر دینا، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بیع العینہ تفصیلات تو آپ کو میں اس کے پھر مستقل ایپیسوڈ لوں گا، ہر ایک کے اندر پھر بہت سارے ڈیٹیل ہے، مختصر مفہوم سمجھنے کے لیے تاکہ ہم اپنے فریم سے باہر نہ جائیں
کہ بیع العینہ میں دراصل کیا تھا، پروڈکٹ جو بائع اور مشتری، بیچنے والا اور خریدنے والا درمیان میں جو پروڈکٹ رکھا ہوا ہے وہ دراصل بہانہ ہے، نہ دونوں کو آپس میں اس چیز سے اصل لینا دینا کچھ ہے ہی نہیں، اصل میں سودی قرضہ حاصل کرنا ہے۔ اب اصل میں جو قرضہ ہے وہ حاصل کرنا ہے، اور سامنے والا بغیر سود کے دینے تیار نہیں ہے، اور اس آدمی کو اب پیسہ لینا ہے۔ اب یہ آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی سود حرام ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، ہیلا بازی کرتے، شریعت میں ہیلا بازی کر کر ایسی ایک شکل بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ورچول، ایک ہوائی باتیں، کہ بھئی یہ چیز میں نے آپ کو بیچ دی، اور میں نے آپ کو یہ چیز تصور کریے، ایک آدمی کیا کہتا ہے کہ بھئی تصور کریے کہ میں نے آپ کو یہ چیز جو ہے اتنی قیمت میں میں نے بیچ دی، پھر آدمی کیا کرتا ہے، وہی آدمی کو واپس اس سے کم میں بیچ دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر آخری میں ایسی شکل نکل کے آتی ہے کہ کل کے دن وہ کہتا ہے دیکھو بھئی فلاں جو چیز تم نے مجھ سے لی نا، مجھے کل کے دن تم کیا کرنا، اتنی قیمت ادا کر دینا، اتنی قیمت ادا کر دینا۔ اب وہ ہوتا کیا ہے، اینڈ میں ایسا اس کی شکل آ جاتی ہے کہ 1,00,000 روپے اس نے دیا تو کل کے دن تم کو 1,10,000 روپے دینا پڑے گا، کیونکہ وہ کار کی قیمت میں نے ویسے ہی لگا دی۔ یعنی مقصد ہے ہی نہیں، اصل میں درمیان میں کار مقصد نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، بہانہ ہے، بس ایک پروڈکٹ، ایک بہانہ ہے۔ اور اس کو کیا کرتے ہیں وہ لوگ، قرضہ حاصل کرنے، اگر قرضے میں ڈائریکٹ 1,00,000 دے کر اگر وہ 1,10,000 مانگا تو لوگ کہیں گے بھئی تم سود لے رہے ہو، تو وہ آدمی کیا کرتا ہے، نہیں میں سود نہیں لے رہا ہوں، دراصل وہ جو کار میں نے جو تم کو بیچی تھی نا، اس کار کی قیمت دراصل میں نے 1,10,000 لگا لی۔ اچھا وہ کار ہے کب بھئی، مالک کب بنے آپ؟ نہیں، وہ جو کار درمیان میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جو کرنے کی بات کی گئی تھی نا، تو گویا کہ بس ایک بہانہ تھا، درمیان میں کار کو درمیان میں لایا گیا اور اس کو ایک بہانہ بنا کر سیم آدمی سے، بالکل اسی آدمی سے آپ نے ٹرانزیکشن کر لیا، تو مطلب کیا نکلا، یہ ایک بنا ہوئے سجائی ہوئی ایک تنظیم ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں منظم طریقے سے ہیلا اپناتے ہوئے سودی قرضہ حاصل کرنا، تورق کا مطلب طلب الورق، ورق مانے پیسہ حاصل کرنے کے لیے یہ ایک منظم شکل اختیار کرنا، تاکہ دیکھنے میں ایسا لگے کہ ہم تو ایک پروڈکٹ خرید رہے ہیں، جبکہ مقصد اصل یہ ہوتا ہے کہ وہ 1,00,000 روپے پر وہ 10,000 روپے جو سود ہوتے ہیں نا، وہ سود حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بیع عینہ۔ گویا کہ اس کے اندر کیا چیز پائی جا رہی، دھوکہ، شریعت کے ساتھ کھلواڑ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب یہ بیع عینہ والی کیفیتیں زیادہ ہو جائیں گی، یعنی کہ لوگ ہیلا بنا کر حرام چیزوں کو حلال کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی دی کہ سلط اللہ علیکم ذلن، کہ جب بیع عینہ میں لوگ لگ جائیں گے، یعنی دھوکے والے بزنس میں جب لگ جائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی مسلط کر دیں گے عذاب کو، لا ینزعہ، اور اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہٹانے والے نہیں ہے، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ نہ ہو۔ یعنی دین نے جو سکھایا ہے اس طریقے سے بزنس کرنا ہے، اپنے طریقے سے جیسے چاہے بزنس نہیں کر سکتے۔ بیع عینہ تفصیلات میں، ربا النسیئہ، قرضہ لینے کے بعد پیسہ جب تاخیر ہو جاتی ہے، نسیئہ مانے تاخیر سے ادا کرنا، ٹائم میں ادا نہیں ہوتا، ٹائم سے زیادہ دیر ہو جاتا ہے۔ نسأ مانے دیر سے آنا، تاخر، وہ دیر ٹائم جو دیا گیا اس کے باہر، وہ آدمی ٹائم کی وجہ سے کہتا ہے اتنا ٹائم آپ لیٹ کریں گے تو اتنا پیسہ۔ تو یہ قرض میں جب ٹائم کی بنیاد پر جو لیا جاتا ہے، اسلام میں منع کر دیا گیا۔ ربا القرض، قرضے کی بنیاد پر۔ ربا الفضل، مخصوص قسم کے اشیاء ہوتے ہیں، کل میں نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو، اس سے پہلے کی مجلس میں بھی، کہ جس کو آپ کہتے ہیں بارٹر سسٹم میں خاص طور سے یہ چیزیں نظر آتی ہے۔ بیع المقایضہ، یعنی سامان کے بدلے میں سامان، ایک ہوتا ہے پیسہ، دوسری طرف ہوتا ہے سامان، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے سامان کے بدلے میں سامان ادلا بدلی، جیسے سونے کے بدلے میں سونا ہے، چاندی کے بدلے میں چاندی ہے، جو کے بدلے میں جو ہے، نمک کے بدلے میں نمک ہے، اور اسی طرح کھجور کے بدلے میں کھجور ہے، کشمش کے بدلے میں کشمش ہے۔ اب کیا ہوتا ہے آج کل، ایک آدمی کہتا ہے بھئی آپ کے پاس موٹا نمک ہے کیا؟ اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے
अतराफ व अकनाफ पे आप गौर करिए कि भाई मोटा नमक है, मेरे पास बारीक नमक है, चूंकि मेरे पास पिसा हुआ नमक है, उस पिसे हुए नमक की वजह से मैं ऐसा करिए कि आपका जो मोटा नमक है ना, वो ऐसा करिए कि आप मुझे 1.5 किलो दे दीजिए, मेरे से 1 किलो पिसा हुआ नमक ले लीजिए। तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों मिल्ह नमक दोनों जो है बराबर बराबर है। तो ऐसे वक्त पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिसलम भी मिसलिन, बराबर बराबर होना चाहिए, यदम भी यदिन, और मजलिस में होना चाहिए। और भी बहुत सारे तफसीलात है, अभी हदीस के अगर मैं तशरीह करना चाहूंगा, लेकिन मैं फ्रेम से बाहर निकलना नहीं चाहता, इसलिए पहले फ्रेम आप समझ जाइए कि कोई भी चीज़ मुकम्मल होने के लिए शर्तें मुकम्मल होना ज़रूरी है और हराम चीज़ों से बचना ज़रूरी है। तो हराम चीज़ों में मैंने कितनी चीज़ें बताई? 6 चीज़ें मैंने बताई। 6 चीज़ों में से जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया वो रिबा की वजह से हराम होने वाली चीज़ों में आपके सामने मिसालों का सिलसिला जारी है। और तो रिबल फضल के अंदर मिसालें दी गई और उलमाए कराम ने क़यास के तरीक़े को अपनाते हुए इन 6 पर क़यास भी किया। तो वो तफसीलात अपनी जगह पर आएंगी, मैं आपको मुख्तसर तशरीह कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में अभी हम इसमें नहीं जा सकते। और इसी तरीके से जो चीज़ें मवाने हैं, मुहर्रमात है, उसको हमने 6 कैटेगरी में बताया। तो पहली जो कैटेगरी है वो रिबा की वजह से हराम चीज़ों में कुछ मिसालें मैंने आपको दी। उसमें से एक मिसाल है मुजाबना, यानी कि खजूर अभी दरख्त पर मौजूद है। अब एक आदमी क्या करता है, वो कहता है भाई मेरे दरख्त पर भी तो खजूर है, आप ऐसा करिए कि ये खजूर को वो खजूर से अंदाज़ा लगाएंगे, हो सकता है आपके खजूर के 5 किलो, मेरे आपके दरख्त पर जो खजूर है वो 5 किलो और मेरे दरख्त पर जो है वो भी एक 5 किलो अंदाज़ा हो सकता है, लिहाजा दरख्त के मुकाबले में दरख्त का तबादला, एक अंदाज़ा ये है। या एक आदमी के पास कुछ खजूर रखे हुए, वो कहता है ये ले लो, दरख्त के खजूर मैं ले लूँगा, लेकिन इसके अंदर एक धोखे का शायबा है। वो ये है, हो सकता है कि कुछ जवाएह, कोई ऐसे आंधी तूफान कुछ भी हो सकता है कि आ जाए जिसकी वजह से फल तबाह हो जाए। तो एक आदमी ऐसे मसलों में वादा कर सकता है कि भाई चलो ऐसा करते हैं कि ये जो दरख्त है, ये दरख्त के ऊपर जो फल है ना, जब आ जाएंगे तो हम किसी और को नहीं आपको देंगे इंशाअल्लाह, जब के शर्तें पूरी हो जाए, शरीयत के मुताबिक हो जाए तो हम करेंगे ट्रांजैक्शन, हम आपको तरजीह देंगे। एक वादा हो सकता है, वादे बै हो सकता है, लेकिन बै नहीं हो सकती। क्यों शरीयत में ऐसा बताया गया? उसकी वजह यह है कि हर किस्म के धोखा दही से पाक करने के लिए शरीयत भेजी अल्लाह ताला ने। ऐसे सारे किस्म के जो ट्रांजैक्शन होते हैं, इसके अंदर धोखे की, लड़ाई की, झगड़े की, नाइंसाफ़ी की बात का मुकम्मल एक इम्कान पाया जाता है। हो सकता है कि वो फल आ भी जाए, हो सकता है कि वो क्वालिटी के ना आ भी जाए, हो सकता है, लेकिन बाद वक़्त होता है कि जब वो सूख जाते हैं या उसके अंदर थोड़ा सा तरी कमी होती है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, तोल में कमी हो जाती है। तो तोल की कमी का मसला आ सकता है, सिफत की कमी का मसला आ सकता है, क्वालिटी की कमी का मसला आ सकता है, और जो उम्मीद लगाई जा रही है उसकी कमी, उसमें कमी आ जा सकती है, जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो इसमें सूद के बहुत सारे शायबे पैदा हो जाते हैं। इस वजह से इसको सूद के बाब में दाखिल करते हुए कहा मुजाबना जायज़ नहीं। लेकिन अराया में इजाज़त दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अराया क्या है कि एक आदमी कहता है भाई जब भी बाग में खजूर लगते हैं ना, तो ऐसा करो कि तुम आकर लेकर चले, यानी सदक़े की नीयत से या तोहफे की नीयत से या सदक़े की नीयत से एक आदमी क्या करता है भाई हर महीना आकर या फला मौसम में आकर तुम खजूरें ले लेना। लेकिन बाद में वो आदमी फील करता है कि ये लोग बार बार आने से डिसिप्लिन बर्खास्त हो रहा है, एक सिस्टम बर्खास्त हो रहा है, ये गरीब है, उनसे हमदर्दी में रोकना भी नहीं चाहता। अब ये गरीब है, इनके बार बार आकर ले जाने के से इनको भी तकलीफ हो रही है। एक ऐसे वक्त पर आ रहे हैं जबकि हो सकता है कि काम करने वाले किसी और काम में बिजी होंगे, लेकिन अब चूंकि उसने वादा किया है तो अब ज़ाहिर बात है गरीबों का भी हक है। तब ऐसे वक्त पर वो आदमी क्या कहता है, देखो मैंने तो तुमसे दरख्त के खजूर के लिए कहा था, लेकिन ये दरख्त के खजूर आएंगे कब, और तुम फिर बार बार आओगे, फिर उसके बाद अभी हमने नहीं निकाला, हाँ निकालने के बाद आओ। ये सारे टालम टोली के बातें होने की वजह से ऐसा करो, मेरे पास
تھیلے میں کچھ کھجور رکھے ہوئے، یہ اٹھا کر لے کر جاؤ، میں اس میں سے شمار کر لوں گا، اس کو لے کر جاؤ۔ ظاہر بات ہے یہ تھیلے کے جو کھجور ہے، ہو سکتا ہے درخت کے اوپر جو کھجور اس نے کہا تھا میں 1% مقرر کروں گا، ہو سکتا ہے بعد میں وہ 1% میں کچھ کمی بھی ہو سکتی ہے نا، لیکن یہ شریعت میں معاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء اکرام نے فرق کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے عقد معاوضہ، دوسرا ہوتا ہے عقد تبرع۔ عقد معاوضہ مانے بزنس کے، معاوضہ مانے عوض ٹو عوض، یعنی مطلب یہ ہے کہ ثمن ہے تو مبیع ہے، سامان ہے تو یہاں قیمت ہے۔ یہ جو معاوضہ ہوتا ہے بزنس کو تو معاوضہ کہہ کر تعبیر کیا گیا۔ تو یہ جو عقد ہے، یہ جو معاملت داریہ ہے، یہ جو طے کیا جا رہا ہے، یہ بزنس کی بنیاد پر۔ تو یہاں پر اصول بڑے کڑے ہیں، تو مزابنہ کا جو تعلق ہے وہ عقد معاوضہ سے، اور عرایا کا جو تعلق ہے وہ صدقہ و خیرات یعنی عقد تبرع کی نیت سے۔ نیت میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی نیکی حاصل کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے، تو ظاہر بات ہے اس کے اندر وہ چونکہ اس کے تطوعاً آیا ہے، کوئی سامنے والے کا حق تھا نہیں، اس نے چونکہ اپنی طرف سے تطوعاً ایک حق اس نے سمجھ لیا اللہ کے خاطر، تو اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے، اس کے اندر معاف ہے، اس کے اندر نظر انداز کیا جائے گا، اعراض کیا جائے گا، تجاہل عارفانہ برتا جائے گا۔ تو اس لیے کہا گیا یہاں پر المزابنہ الا فی العرایا، کہ مزابنہ جائز نہیں ہے سوائے عرایا والی، یعنی کہ تبرع والی، صدقہ و خیرات والی شکلوں میں اوکے ٹھیک ہے۔ المحاقلہ، کھیتی باڑی کے اندر بھی سود آ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک آدمی کہتا ہے یہ زمین ہے، ٹھیک ہے، یہ زمین میں اب کسان کو کہتا ہے کہ تم اپنی فصل اگا لو۔ اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ زمین کا جو فلاں کونے کا حصہ ہے نا، یہ کھیتی میری، باقی کا جو 3 حصے جو ہوتے ہیں نا، یہ کھیتی تمہاری۔ کیونکہ زمین والے کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے زمین کے کون سے حصے پر کھیتی ہوتی ہے اور کون سے حصے پر کھیتی نہیں ہوتی ہے، تو اپنی طرف سے پہلے ہی ایڈوانس میں ہوشیاری کرتا اور کہتا ہے فلاں حصے کی کھیتی میری، باقی کے حصے کی کھیتی تمہاری، سمجھو کہ تمہارا کرایہ ہو گیا، یا تمہارا جو زمین کا کرایہ تھا نا اس میں کا ایک حصہ ادا ہو گیا۔ تو ایسا نہیں چلے گا، اس کے اندر بھی ایک سود کا شائبہ آ جاتا ہے۔ یہ جو معاملت داری ہے اس کے اندر ایک آدمی نے ایسا طریقے سے گفتگو کی، ایسے طریقے سے ہیلا بازی کی کہ وہ خود کا فائدہ تو دیکھ لیا، سامنے والے کو نقصان میں ڈال دیا۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی میری زمین اور آپ کا جو ہے نا کی محنت، چلے دونوں پارٹنرشپ کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے کرائے کی شکل، ایک ہوتا ہے پارٹنر کی شکل۔ اب وہ آدمی یہ کہتا ہے بھئی یہ زمین لو اور بس مجھے کرایہ دے دو، اس کے بعد جو بھی پروفٹ آتا ہے، فائدہ ہوتا ہے نا، وہ تمہارا ہے، میرا بس کرایہ دے دو۔ یہ بات الگ ہے، لیکن یہاں پر ویسا نہیں۔ محاقلہ یعنی باب مفاعلہ سے مشارکہ کے معنی میں، تو مشارکہ کیسا رہا؟ میری زمین تمہاری محنت، تو ایسے وقت پر دونوں بھی نفع اور نقصان میں شریک ہونے کا معاملہ ہونا چاہیے۔ ہر چیز میں مشارکہ، نفع میں بھی، جیسا آپ نے ایک طرف سے زمین دی، ایک طرف سے محنت کی، مشارکہ ہوا، تو نفع میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، نقصان میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ لیکن وہ آدمی کیا کرتا ہے اور ایک شکل اختیار کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ چاہے نقصان ہو چاہے فائدہ ہو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، 10% یا 50% مجھے آ جانا ہے، اور اس کا اتنا ہوتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ پوری کھیتی اتنی ہوئی ہوگی، وہ آدمی کہتا ہے کہ بھئی ایسے اس نے ایسا فیصد طے کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ دیکھو اس زمین پر ایسا کریے کہ آپ اتنے کلو، یہ جو آم ہے نا یہ میرے ہیں، ہو سکتا ہے اس سال اتنے ہی کلو آئے ہوں گے آم، اب یہ کیسے طے ہو جائے گا؟ یا وہ کہتا ہے اتنے تھیلے مجھے دے دو، 20 تھیلے مجھے جو ہے اناج دے دو، ہو سکتا ہے کہ اس سال وہ 20 تھیلے ہی آئے ہوں گے، وہ اس نے محنت کی، اس کو 20 تھیلے ملے نے، بیچارے کو مل گئے، تو یہ غلط ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں اس کی شکل یہ رہے گی کہ جو آئے گا، جو کھیتی آئے گی، زمین میری، محنت آپ کی، جو کھیتی آئے گی ہم آدھا آدھا بانٹ لیں گے، تو فیصد مقرر کریں گے پروفٹ پر، کیپٹل پر نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں، یا آدمی کہتا ضمانت ربح یا ربح، یعنی کہ فائدے کا وہ ضمانت
गारंटी वाला हिस्सा ले लेता है और नुकसान में शरीक होने की बात नहीं करता, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। नफा और नुकसान में बराबर के बराबर शरीक होते हैं। फीसद पहले तय कर सकते हैं आप कि भाई जो आएगा मुझे ऐसा करो कि 30%, तुम्हें 70%। लेकिन ये क्या बात हो गई कि आदमी फिक्स कर रहा है कि इतने थैले, तो इसके अंदर गलत हो जाता है, बात गलत हो जाती है। बैअतैन फी बैआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि एक डील में दो डील की बात करें। मिसाल के तौर पे एक आदमी जो है कहता है कि ये मैं तुमको बेच रहा हूं, और साथ में कह रहा है कि लेकिन तुम मालिक नहीं है, तुम किराएदार है कह रहा। तब क्या हुआ, किराएदार और बिजनेस दोनों में फर्क है। अलबै के मसाइल अलग है, इजारा के मसाइल अलग है, दो अलग अलग डील होती है। बै का डेफिनेशन क्या है, तमलीकुल आइनी वल मनफा, यानी कि ये गाड़ी भी आपकी है, इससे इस्तेफादा भी आपका है आज से, इसको कहते हैं बै। इजारा में क्या होता है, तमलीकुल मनफा ला अल आइन, कि वो आदमी क्या करता है, आयन को मालिक नहीं बनाता, वो जो चीज है उसका मालिक नहीं बनाता, बल्कि सिर्फ कहता है भाई आप इसको किराए पर लेकर इस कार को इस्तेमाल करिए। हाँ, मनफात इससे फायदा उठाने के आप हकदार है, लेकिन ये जो असल कार है ना वो मेरी ही है। तो इजारे में क्या होता है, मनफात मुंतकिल होती है, आयन मुंतकिल नहीं होता, चीज मुंतकिल नहीं होती। लेकिन बै के अंदर चीज और मनफात दोनों भी मुंतकिल हो जाते। तो इसका मतलब क्या, बै अलग है, इजारा अलग है। एक आदमी कह रहा है कि ये चीज मैं आपको बेच रहा हूं, लेकिन मैं आपको मालिक नहीं बनाता, सिर्फ मैं किराएदार समझता हूं, लेकिन वो उसका नाम दे रहा है कि ये भी एक किस्म की बै है। तब यहां पर कंफ्यूजन ये पाया जा रहा है, ये बै है या इजारा है, क्लियर होना जरूरी है। मजलिस खत्म होने से पहले दो ट्रांजैक्शन अगर हो रहे हैं कहीं पर भी, तो दो ट्रांजैक्शन से फ्यूचर में कहीं पर भी अगर धोखा होने का चांस होता है। मिसाल तौर पे एक आदमी कहता है अगर आप अभी लेंगे, ऑन द स्पॉट लेंगे, लमसम लेंगे, तो ये चीज मैं आपको 1 लाख में दूंगा, लेकिन अगर आप किस्तों में देंगे तो ये 1,10,000 हो जाएगी। अब देखिए यहां पर भी दो डील हो रहे हैं, लमसम 1 लाख, किस्तों में देंगे 1,10,000, यहां पर भी दो डील हो रहे हैं। तो शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इसी वजह से शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा किस्तों को कि किस्तों की बै हराम है, क्योंकि किस्तों की बै में क्या होता है, एक डील में दो डील पाए जा रहे हैं। शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि सुनन अबी दाऊद में जहां पर यह रिवायत आई है वहीं पर ताबईन के अक़वाल पाए जाते हैं। जहां पर भी इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने ताबईन से जो रावी हैं, इस हदीस के जो रावी हैं, उन्होंने तशरीह भी के पेश की। क्या तशरीह पेश की, मजलिस खत्म होने से पहले अगर दो डील में से कोई एक डील पर बात तय हो जाती है तो फिर वो हलाल है। मिसाल के तौर पर सामने वाला पेश कर रहा है आप लमसम लेंगे तो 1 लाख, लेकिन अगर आप किस्तों में ये चीज अगर आप लेंगे तो 1,10,000, क्या कहते भाई आप, वो कहेगा कि नहीं मैं लमसम नहीं ले सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। तो ठीक है, चलिए आप किस्तें तय करने तैयार है, इतने महीने में आपको हर महीना इतनी इतनी किस्त देना पड़ेगा, तब जाके पूरा मिलाएंगे टोटल तो 1,10,000। क्या आप राजी हैं? हाँ राजी है। ठीक है, हम आपसे लमसम की बात नहीं करेंगे, हम आपसे अब किस्तों की बै करेंगे। ऐसा अगर वाज़े हो जाता है तो शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि वाज़े अगर हो जाए तो जो महदूर था, जिसकी बुनियाद पर उलमाए कराम ने हराम करार दिया, अब चूंकि वो महदूर बाकी नहीं रहा, अब वो एक डील हो गई। शुरू में तो इब्तिदा में वो दो डील थे, लेकिन मजलिस खत्म होने से पहले वो एक डील में तब्दील हो चुकी है, तो अब वो महदूर खत्म हो गया, शरई महदूर। तो ये फायदा हुआ जानने का। अगर ये हदीस शरीफ को अगर हम नहीं जानते तो जाहिर बात है मसले आते। अब किस्तों की बै जायज है या नहीं है, तो उसके लिए उलमाए कराम ने 10 शर्तें लगाई, और हिंदुस्तान के हालात में 2 शर्तें हमने और ऐड की, तो कुल मिलाकर हो गई 12 शर्तें। 12 शर्तें अगर कोई मुकम्मल कर ले तो किस्तों की बै हलाल हो जाती है। उसके बावजूद भी अगर कोई शरई रुकावट फ्यूचर में कहीं से और नजर आती है तो आप और शर्तें ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल इतनी शर्तें ऐड करें ताकि आदमी हराम से बच जाए, गलत से बच जाए, गैर शरई उमूर से बच जाए।
انشاءاللہ قسطوں کی بے میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن جو اصل ہمارا فریم ہے آپ اس کو مت بھولیے۔ پانچواں اصول جو ہم نے گزشتہ مجلس میں شروع کیا تھا وہ یہ ہے کہ شرطوں کا قائم کرنا اور موانع حرام چیزوں سے بچنا، تب جا کر ایک بزنس مکمل ہوتا ہے۔ پانچواں اصول ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں نے آپ کے سامنے 4 شرطوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے جو موانع ہے، محرمات ہے، وہ تقریباً 6 کیٹیگریز کی شکل میں آپ کے سامنے رکھنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پہلی کیٹیگری مکمل ہوئی کہ ربا کی وجہ سے حرام ہونے والی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ سیکنڈ ہے غرر اور جہالت کی وجہ سے حرام ہونے والی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب غرر اور جہالت، غرر مانے دھوکہ، جہالت مانے اننون ٹرانزیکشن، جیسے بیع ما لیس عندک الا فی السلم بالشروط۔ ایک آدمی کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ بیچنے کے لیے ٹھہر گیا ہے، تو ظاہر بات ہے ایک آدمی پیسہ لے لیتا ہے، کسی سے پیسہ لے کر کہتا ہے تم جو کہہ رہے ہو نا میں لا کر دوں گا، اس آدمی کے پاس وہ ہے ہی نہیں، تو مالک ہونا ضروری ہے۔ مقدور التسلیم، وہ تسلیم کرنے کے، ہینڈ اوور کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے ایک آدمی کے پاس ہے ہی نہیں تو دے گا کہاں سے؟ تو اب ایک آدمی جو اس کا مالک ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم وہ مت بیچو جس کے تم مالک نہیں ہو۔ ہاں ایک شکل ہے، وہ یہ کہ اب تو مالک نہیں ہے لیکن وہ لا سکتا ہے، اس کے دوست یا اس کا ڈیلر یا اس کا بزنس پارٹنر کہیں پر بڑے گودان میں ایک بہت بڑا مالک ہے، اس نے رکھا، یہ پہلے سے ساز باز کر کے رکھتا ہے، بھائی دیکھو میں کسٹمر کو لاؤں گا، میں پیسے لے کر آؤں گا، وہ فلاں فلاں مخصوص قسم کی صفتیں بتائے گا، اسپیسیفیکیشن بتائے گا، مواصفات بتائے گا، ایسا ایسا ہونا ہے، تو میں آپ کے پاس سے آ کر وہ چیز بتا کر لے کر جاؤں گا، کیا آپ مجھے دے گو؟ وہ آدمی کہے گا ہاں ہاں بھائی میرے پاس تو، مجھے تو گوڈاؤن میں مال تو ختم کرنا ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ریڈی ہوں۔ اب یہ آدمی لا سکتا ہے، اس کے پاس استطاعت ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس استطاعت ہی نہیں لانے کی، اس کو معلوم ہی نہیں کہ کہاں چیزیں ہیں، ہوائی باتیں کر رہا ہے، لانے کی اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، اس کو معلومات ہی نہیں ہے، یا معلومات ہے لیکن اس کے پاس لانے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسے وقت پر پھر وہ ذمہ داری نہ لے۔ تو بیع سلم میں بڑے ہی نازک شرطیں پائی جاتی ہیں، تب جا کر اسی وجہ سے بیع سلم کی علماء کرام نے اجازت نہیں دی، مگر یہ کہ کڑی شرطیں لگا کر، کا بکیل معلوم، الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہاں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے اس طریقے سے کہ پیسہ دے دے اور سامان بعد میں لائے، تو کہتے ہیں بھائی اس کا وزن ہر چیز کلیئر ایسا ہونا چاہیے، تب جا کے وہ لا کر دے سکتا ہے، تو ہینڈ اوور بھی کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس فی الوقت اویلیبل نہیں ہوگا، لیکن کہیں پر اس نے دور کہیں پر رکھا ہوگا، وہ لا سکتا ہے، تو الحمدللہ۔ بیع الثنیہ حتی تعلم، کہ بعض اوقات ایک آدمی ایک چیز جو ہے بیچتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی میں آپ کو گھر بیچوں گا لیکن انٹرنس میرا ہے، تو اب ظاہر بات ہے گھر میں کیسے داخل ہوگا؟ تو یہ بیع کے خلاف ہے، وہ جو بیع کے مزاج کے خلاف ہے، بزنس کے مزاج کے خلاف ہے، اس ٹائپ کا وہ استثناء نہیں کر سکتا۔ استثناء مطلب یہ ہے کہ ایکسیپشن، یہ سوائے اس کے، لیکن وہ ایسا استثناء کر سکتا ہے کہ بھئی میں بیچ رہا ہوں، ایسا کریے کہ یہ جو باغ ہے نا یہ سب میں حوالے کروں گا، البتہ یہ باغ کے اندر میرے بچے کے میں نے جھولے لگائے تھے، وہ جھولے اٹھا لوں گا، یہ میں نہیں بیچوں گا۔ تو ظاہر بات ہے، بات سمجھ میں آ رہی، وہ جھولے اس کے ہیں، وہ کہتا ہے مکمل باغ تمہارا، درخت، یہ ساری چیزیں، البتہ اس کے اندر وہ فلاں مخصوص قسم کا جو پودا ہے نا وہ میں نے فلاں جگہ سے لایا، میں وہ لے لوں گا۔ تو اس طریقے سے اگر آپ پہلے بتا دیں بھئی یہ چیزیں مراد نہیں ہیں، یہ چیزیں، کلیئرٹی اگر ہو تو ٹھیک ہے، کلیئرٹی نہیں ہے، آدمی اپنے طور پر کوئی بھی چیزیں بعد میں نکال لے تو پھر صحیح نہیں ہوتا۔ بیع المجہول، کوئی بھی قسم کی مجہول بیع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس کی مثالیں ہیں، اس کی روشنی میں علماء کرام نے یہ ورڈ استعمال کیا ہے کہ اس زمانے میں ہوتا تھا نا، جیسے حصات، کہ کنکری پھینکی، جہاں تک کنکر گیا وہ زمین میری، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، مجہول ہے، ہو سکتا ہے کہ زمین زیادہ آ جائے کم آ جائے، تو علماء کرام نے استنباط کیا حبل الحبلہ، یہ بھی قسم کی مجہول بیع ہوئی کہ ایک گابن اونٹنی ہے، پھر وہ اونٹنی پیدا ہوگی، پھر وہ گابن ہوگی، پھر ایک اونٹنی آئے گی، تو ظاہر بات ہے پتہ نہیں، وعدہ ہو سکتا ہے مستقبل کے ان چیزوں کا لیکن بیع نہیں ہو سکتی۔
پہلے پیسہ لے لیا، طے کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، نہیں وعدہ ہو سکتا ہے، لیکن پیسے لے کر وہ آدمی ایڈوانس میں استعمال کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آئے بات دیکھیں گے، وہ جو اونٹنی ہے نا اس کے بعد کی میں آپ کو دے دوں گا، اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ الملامسہ، اندھیرے میں جو ہے کپڑا اس کو چیک کروایا جا رہا ہے، یا اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم جہاں تک ہاتھ ڈالو کپڑا تمہارا ہے، یا اسی طریقے سے تم جہاں تک کنکر پھینکو تو وہاں تک تمہارا کپڑا ہم پھاڑ دیں گے، یا جہاں تک تم ہاتھ رکھ دو گے وہاں تک، تو اس طریقے سے نہیں چلے گا۔ پرکھ واضح ہونی چاہیے، کتنا کپڑا، کیا ہے کپڑا، کپڑے کی نوعیت، اور پرکھنے کو موقع نہیں دیا جا رہا ہے تو ایسی بات نہیں، پرکھنے کا موقع ہونا چاہیے۔ اندھیرے میں کوئی بھی کرائے کا گھر بتایا جا رہا تھا، ایسا نہیں ہوگا، دن میں آ کر روشنی کے حالت میں گھر کے اندر کے مواصفات دیکھے گا کہ ہاں بیڈ روم کہاں ہے، کچن کہاں ہے۔ اندھیرے میں صرف اندھیرے ہوائی باتوں پہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان سب سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ جہالت پیدا ہوتی ہے، غرر پیدا ہوتا ہے، دھوکے پر مبنی کاروبار شروع ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہے، بعض چیزیں بذات خود محرم ہے، کسی سبب کی وجہ سے نہیں، سببی حرام نہیں۔ سببی حرام کا مطلب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے محرم لسببی، محرم لسببی میں ربا ایک سبب ہے، غرر اور جہالت ایک سبب ہے، ضرر اور خداع یعنی دھوکہ، جھوٹ اور مکاری، چال بازی، یہ ایک سبب ہے، اس کو کہتے ہیں محرم لسببی، سبب کی وجہ سے حرام ہونے والے چیزیں۔ اور ایک ہوتا ہے محرم لذاتی، محرم لذاتہا میں کیا ہوتا ہے؟ بذات خود وہ حرام، یعنی کہ اللہ قرآن اور صحیح احادیث میں نصی طور پر اس کو حرام کہہ دیا گیا، کسی وجہ سے حرام۔ جیسے ایک آدمی اس کے پاس نوٹ ہے، چور کے ہاتھ میں بھی نوٹ ہے، محنت کر کے کمانے والے کے ہاتھ میں بھی نوٹ ہے، نوٹ تو نوٹ سیم ہی ہے نوٹ، لیکن یہ حرام طریقے سے آئی ہے، یہ حلال طریقے سے آئی، تو ہم کہیں گے یہاں پر نوٹ بظاہر حلال ہے، پیپر ہے، نوٹ تو حلال ہے، لیکن آنے کا جو طریقہ ہے اس کو حلال راستے سے آیا، اس کو حرام راستے سے آیا، لیکن بذات خود پروڈکٹ حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے خنزیر ہے، اب کوئی آدمی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دے تو بھی وہ حلال ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ بذات خود وہ حرام ہے۔ یہ پیسہ تھا، اگر اچھے طریقے سے کماتا تو حلال ہوتا تھا، چونکہ اس نے غلط طریقے سے کمایا اس وجہ سے وہ حرام ہوا۔ بذات خود وہ حلال و حرام نہیں ہوتا ہے، کوئی وجہ کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتا ہے، لیکن خنزیر کے مسئلے میں پروڈکٹ بذات خود حرام ہے، اس کو کہتے ہیں محرم لذاتہا محرم لسببہا۔ محرم لذاتہا میں کچھ مثالیں، جیسے شراب ہے، اس کا بیچنا بھی حرام ہے، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 90، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 90 میں ہے۔ بیع المیتہ، مردار جو چیز حرام ہے اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔ بیع الخنزیر حرام، خنزیر کا بیچنا۔ بیع الاصنام، بتوں کا بیچنا۔ بیع الکلب والسنور، کتا اور بلی کے بارے میں چاہے مکروہ کہے چاہے حرام کہے، الگ الگ فتوے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے اس سے دور ہونا ہے۔ بیع الدم، خون کھانا پینا حرام ہے تو اس کا بیچنا بھی حرام ہے، اللہ ہے کہ کوئی آدمی اگر خون لے کر کسی کے جسم میں داخل کر کے اس کی صحت کے لیے داخل کیا جا رہا ہے جسم میں، جس کو آپ کہتے ہیں خون چڑھانا، خون کا عطیہ، تو اب اگر کوئی باٹل بیچے بغیر آپ خرید ہی نہیں سکتے تو ظاہر بات ہے مجبوری میں آپ کو خریدنا پڑے گا، وہ ایک الگ شکل ہے۔ بیع آلات اللہو والمعازف والطرب، موسیقی کے جتنے آلات ہیں، فحاشی کے جتنے قسم کے آلات ہیں، ان سب کا بیچنا اور خریدنا، ان سب سے بچنا چاہیے۔ تو محرم سببی میں جو مثالیں میں نے آپ کو دی، ربا کی دی، غرر کی دی، اس میں ایک ہے ضرر اور خداع۔ ضرر اور خداع یعنی کہ نقصان اور دھوکے والی چیزیں، جیسے بیع علی بیع اخی، ایک آدمی کچھ خرید رہا تھا، آپ جا کر کیا کرتے ہیں، بولی پیسے زیادہ دے کر وہ چیز خرید لیتے ہیں۔ ایک آدمی کی جب تک ایک بزنس ٹرانزیکشن ختم نہیں ہو جائے، دوسرا آدمی جانتے بوجھتے معلومات رکھتے اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل ہوتا ہے، کہیں بھی پتا چلتا ہے کہ کچھ آفر ہے یا کوئی فلاں ڈیل میں بڑا فائدہ ہے، تو وہ جا کر دوستی کر کے وہ رات کا رات وہ ڈیل کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، اس کو لوگ چالاکی کا نام دیتے ہیں، یہ چالاکی نہیں ہے، یہ جو ہے مکاری ہے۔ بیع فضل الماء،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پر ایسے پابندیاں لگانا جس کی وجہ سے جو پانی اللہ نے بہایا ہے فطری طور پر نیچرلی، اس میں خواہ کے جا کر ایک آدمی غنڈہ گردی کرتا ہے، جبکہ ایسی کوئی وہاں پر کوئی وجہ نہیں ہے. وہ پانی ہے کہ ایک آدمی نے بڑی محنت کر کے لایا ہے نل کے ذریعے سے، بورنگ کے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہاں پر وہ کہتا ہے میرا خرچہ لگا، تم بھی خرچے میں شریک ہو جاؤ، ایک الگ بات ہے. لیکن یہ غنڈہ گردی والی کیفیت جس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے، وہاں پر وہ پانی، یا اسی طریقے سے یا وہ پانی جو جانوروں کو آپس میں ملایا جاتا ہے، آپس میں جانوروں کو ملایا جاتا ہے تاکہ نسل بڑھے، تو ایسے وقت پر بھی اس کی بھی قیمت لینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. بیع المحتکر، جان بوجھ کر ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پریشان کیا جائے، تاکہ بعد میں جب لوگوں کی ضرورتیں بڑھ جاتی ہے تو ڈیمانڈ کریٹ، اس کو کہتے ہیں آرٹیفیشل ڈیمانڈ کریٹ کیا جاتا ہے. اور جب لوگوں کی ضرورتیں خوب بڑھ جاتی ہے تو تب مارکیٹ میں مال نکالا آتا ہے اور خوب پیسے کماتے ہیں. یہ لوگوں کو ایسا دھوکہ دینا جائز نہیں. ذخیرہ اندوزی وہ جائز ہے جو سنت یوسفی والا ہو. سنت یوسفی میں کیا ہے کہ اسراف سے، تبذیر سے بچا کر آنے والے دنوں میں اگر کہیں قحط ہو جائے تو اس وقت پر یہ ذخیرہ اندوزی جو کی گئی ہے وہ کام آئے گی. لوگوں کو چونکہ شور نہیں ہے تو وہ اسراف کریں گے، تبذیر کریں گے، نتیجے میں ذخیرہ اندوزی نہیں ہوگی تو مشکل حالات میں پھر کیا کریں گے. اگر یہ اسٹریٹجی ہو، اگر یہ تدبیر ہو تو یہ جائز ہے. لیکن اسٹریٹجی اگر یہ ہو کہ لوگوں کو تکلیف دے کر پیسے زیادہ کمائے، وہ ایک الگ شکل ہے، وہ دھوکے والی چیز ہے. غش، مکر، خدیعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ من غش فلیس منا. بیع التلجئہ، زبردستی کر کے کوئی چیز بکا دینا، مکرہ، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں. تو یہ سبب ہے، اس کو کہتے ہیں سبب ضرر، بسبب الضرر والخداع، بسبب الربا اور بسبب الغرر والجہالہ. تو اسباب کی طرف سے سببی محرم 3 کیٹیگری ہے، اور محرم لذاتی ہی ایک کیٹیگری میں نے آپ کو بتائی، میں نے مثالیں آپ کو دی. اب آئیے اور ایک ہے البیوع المحرم لغیر محرم لذاتی، اس کے میں نے ایک کیٹیگری آپ کو بتائی. محرم لسببی، اس کے میں نے آپ کو 3 کیٹیگری میں نے بتائے. اور تیسرا ہے محرم لغیرہا، یعنی بذات خود وہ چیزیں حلال ہے لیکن خارجی کچھ اسباب کی وجہ سے وہ چیزیں حرام ہو رہی ہے، وہ چیزیں ناجائز ہو رہی ہے. اس کو کہتے ہیں المحرم لغیرہا. تفصیلی طور پہ میں آپ کو داخلی اور خارجی ایک مستقل ہمارا اصول ہے جو آنے والا ہے آنے والے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ، کہ خارجی اور داخلی اسباب کی وجہ سے محرم چیزوں سے بچنا چاہیے. اس پہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پر چونکہ کیٹیگری سمجھنا ہے تو یہ کیٹیگری بھی آپ سمجھتے جائیے. المحرم لغیرہا کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز تو حلال تھی لیکن جمعہ کی ادا، امام صاحب ممبر پہ بیٹھے ہوئے جمعہ کی ادا ہو رہی، اس وقت پر خریدی جا رہی، تو ہم کہیں گے چیز تو حلال ہے آپ کی، لیکن یہ وقت جو بیچنے اور خریدنے کا یہ ٹائم صحیح نہیں ہے، منع فرمایا. اللہ کے قرآن مجید میں منع ہے، احادیث میں منع ہے. تو لہذا یہ خارجی طور پر حرمت بیان کرنے والی چیز بن گئی. تو خارجی اثر پڑا. بزنس کا بظاہر سیٹ اپ، اس کے اندر کوئی چیز حرام نہیں تھی، بزنس کے باہر کوئی ایسا کام ہوا جس کی وجہ سے وہ بزنس کا ٹرانزیکشن حرام ہو گیا. البیع فی المسجد، پروڈکٹ حلال ہے لیکن مسجد میں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد میں مارکیٹنگ کرنے والے کے بارے میں کہا اللہ برکت مت دے، اللہ اس کے تجارت میں کوئی فائدہ نہ دے، بد دعا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کا مطلب مسجد کے اندر بزنس کی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن معاملت داری نہیں ہو سکتی. یعنی کہ اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر ایک آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، چلے ایسا کرتے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر باتیں کرتے ہیں، جب پیسہ دینے کا معاملہ آئے گا مسجد کے باہر جا کر پیسہ دینا، مسجد کے اندر نہیں دینا. یعنی کہ بزنس کا مکمل حصہ مسجد میں نہیں ہو سکتا. ابتدائی کلام والا حصہ، گفتگو والا حصہ، یا قرضہ باقی تھا بھائی کب دیں گے، چلو مسجد میں جا کر بتاؤ. ایک آدمی کو رہے گا شاید یہ مسجد میں جھوٹ نہیں بولے گا، چلو مسجد میں بیٹھ کر بولو آپ قرضہ کب دے رہے ہیں میرا. ہاں مسجد میں بیٹھ کر آپ بتاؤ، گواہ عصر کے بعد، چلو گواہ رکھو بھائی، ہاں بتاؤ میرا فلاں پروڈکٹ یہ کیا ہے تمہارا معاملت داری اس میں،
گفتگو ہو سکتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا کہ دو صحابہ اکرام مسجد میں گفتگو کر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے تم نے گفتگو کیوں کی اس پر آپ نے نکیر کی, لیکن بزنس پر تم نے گفتگو کیوں کی اس پر آپ نے نکیر نہیں کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ مسجد میں بزنس دنیاوی جو معاملت داریاں ہوتی ہے اس کی گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن اس کا تتمہ, اس کا تکملہ یا مکمل پیسوں کی شکل میں جو معاملت داری ہوتی ہے وہ بازاروں میں ہوتی ہے, مسجد میں نہیں. دیکھا آپ نے کتنا باریک مسئلہ. اب اگر کوئی مسجد میں بیٹھ کر معاملت داری بھی کرتا ہے, پیسے بھی نکال کے دیتا ہے, تو ایسا بزنس کیا ہے, مسجد کی وجہ سے. مسجد میں مارکیٹنگ ہوتی ہے, بہت سارے ہمارے بھائی کیلنڈر لگاتے ہیں اور مقصد اس کے اندر کیا ہوتا ہے, مارکیٹنگ, تاکہ مصلی جو نماز پڑھنے آئے آ کر جو ان کے پروڈکٹ کے بارے میں دیکھے. تو یہ جائز نہیں. مقصد یہاں پر مقصد کیا ہے, کلیئر ہے کہ مارکیٹنگ ہے. تو مسجد نہیں, مسجد کے باہر کوئی آپ آئینہ لگا دے اور وہاں پر یہ اشتہارات رکھ دے تو کوئی بات نہیں. کمیونٹی کو آپس میں ملانا, حلال روزی کے لیے مدد کرنا بھی الحمدللہ ایک اچھی چیز ہے, لیکن یہ سب مسجد کے باہر ہوگا, مسجد کے پریمائسس میں نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے قرآن مجید تو بیچنا حلال چیز ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ فلاں دشمن ہے جو اسلام پر اٹیک کرے گا, اس کو آپ قرآن مجید دے رہے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ غلط کام کریں. یہ خارجی مسئلہ ہے. یا اسی طریقے سے انگور اپنی جگہ پر حلال ہے, لیکن یہ آپ انگور بیچتے ہیں, آپ کو یقین ہے کہ انگور لے جا کر یہ شراب بنانے والا, تب آپ انگور نہیں بیچ سکتے. اب عام وقت پر تو بازار میں چاقو بیچتے ہیں لوگ, چاقو لاتے ہیں خواتین اور سیب کاٹتے ہیں, فروٹس کاٹتے ہیں, لیکن فسادات کے موقع پر یہ اوزاروں کو بیچنا علماء کرام نے کہا حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کیا کرے گا, وہ لے جا کر کسی نہ کسی کا پیٹ کاٹے گا, تو ظاہر بات ہے حرام ہے, غلط ہے. کسی بھی معصوم کا اگر پیٹ کاٹے گا تو آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں گے. تو اس کو کہتے ہیں خارجی ایکسٹرنل ریزنز, خارجی اسباب کی وجہ سے حرام چیزیں. اب کچھ چیزیں ہیں جس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. 6ویں کیٹیگری مختلف فی حرمتها, حرام لسببی, 3 کیٹیگری. حرام لذاتها ایک کیٹیگری, اس کے اندر پھر کئی مثالیں. حرام لغیرها یا محرم لغیرها, اس کے اندر ایک کیٹیگری. 5 ہو گئے. 6ویں چیز ہے مختلف فی حرمتها, اختلاف پایا جاتا ہے. بیع التورق ہے اور بیع العربون. بیع العربون کا مطلب ہوتا ہے ایڈوانس پیمنٹ, ٹوکن اماؤنٹ. بھائی میں آپ سے زمین لوں گا, یا آپ کہتے ہیں اتنے بریانیاں بنا دو, اتنے بریانی بنا دو, یہ لو ٹوکن اماؤنٹ. بعد میں آپ شام میں آرڈر کینسل کر دیتے. اب سوال یہ ہے کہ وہ آدمی کہتا ہے چونکہ آپ نے آرڈر کینسل کیا نا, وہ پیمنٹ جو آپ نے دیا میں قبضہ کر لیتا ہوں. تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ, شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا, کہا کہ وہ آدمی جو ٹوکن اماؤنٹ دیا تھا اس نے, جیسے آپ کہتے ہیں آرڈر, صرف آرڈر دیتے وقت پر بھائی اتنا بنا دو, تو اس وقت پر جو ایڈوانس پیمنٹ ہوا تھا جائز ہے, لیکن کینسلیشن کی صورت میں مکمل اس پر قبضہ کر لے جائز نہیں ہے. اس میں سے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر تفصیلی سمجھایا, کہا کہ بھرپائی کرے. ٹھیک ہے بھائی, آپ کا آرڈر کینسل ہونے سے آپ کا کیا نقصان ہوا؟ بھائی میرا نقصان یہ ہوا کہ میں اور ایک آرڈر لے نہیں سکا, میرا نقصان یہ ہوا کہ میں محنت کیا تھا اور وہ سامان اٹھا کے لایا, دیکھو میں نے فلاں چیزیں لائی. تو وہ ایک اندازہ لگائے گا قاضی یا حاکم یا معاملت داری کی صفائی کرنے والا, اور وہ ایڈوانس میں سے جتنا نقصان ہوا ہے وہ لے لے گا اور باقی کا وہ مال والے کو دے دے گا. ہو سکتا ہے کہ ایڈوانس سے بھی زیادہ نقصان اگر ہوا ہے تو پھر وہ زیادہ پیسہ دے گا. مثال طور پہ اس نے 500 روپے دیے تھے اور نقصان 600 کا نکل آیا, تو 100 اور ایڈ کر کے یہ بھی دے گا. مطلب یہ کہ نہ اس پر ظلم ہوگا نہ اس پر. لا تظلمون ولا تظلمون, لا ضرر ولا ضرار. تو اس کو بیع عربون کہتے. اور بیع تورق, اس سے پہلے میں نے بتایا کہ منظم ایک شکل ہوتی ہے, مقصد جو پروڈکٹ نہیں ہوتا لیکن اس کو بہانہ بنا کر پیسہ سودی طور پر قرضے کے طور پہ حاصل کر لیا جاتا ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن ایک آدمی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایک آدمی سے کہتا ہے بھائی میں آپ کے پاس جو کار ہے وہ مجھے بیچ دیجئے لیکن پیسے میں بعد میں دوں گا. پھر وہ محنت کرتا ہے, بازار میں جا کر کہیں جا کر محنت کرتا ہے, وہ کار بکاتا ہے, پھر اس میں سے جو پیسے آتے ہیں وہ پیسے وہ رکھ لیتا ہے, اور بعد میں یہ آدمی کہتا ہے بھائی یہ پیسے میں بعد میں لوٹا دوں گا, اور اس کو
وہ مہلت دیتا ہے. پہلا والا آدمی اے کیا کرتا ہے؟ مہلت دیتا ہے. مہلت دیتا ہے کہ بھائی 1 سال کے بعد دے دو, چلو تم میرے خاص دوست ہو نا, یہ کار لے لو, بیچ لو. وہ آدمی جاتا ہے کہ جا کر, یہ بی کیا کرتا ہے, جا کر سی کو بیچتا ہے. ٹھیک ہے, بیچ کر پیسے لیتا ہے اور اپنا کام پورا کر لیتا ہے. 1 سال کے بعد اس کا وہ پیسہ جو دینا ہے واپس کر دیتا ہے. یہ جائز ہے. لیکن اے سے کار لے کر بی پھر واپس اے کو بیچتا ہے, یہ جائز نہیں ہے. اس کے اندر شبہ آ جاتا ہے. یہ ذرا سا فرق ہے. تو بیع تورق میں جائز بھی شکل ہے, ناجائز بھی شکل ہے. اس کو کہتے ہیں بیوع محرمہ. تبھی ابھی تک ہم نے ایک اصول کو سمجھنے کے لیے 2 مجلس لگے. گزشتہ مجلس میں شرطوں اور خیار کی بحث میں نے سمجھائی, اور آج کی مجلس میں نے موانع اور محرمات کی بحث سمجھائی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک اصول ہے کہ کوئی بھی حکم لگانا ہے تو شرطوں کا مکمل ہونا اور موانع کا ختم ہونا ضروری ہے. تو بزنس کے اندر بھی شرطوں کی گفتگو ہم نے کی اور محرمات کی ہم نے گفتگو کی. انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے وہ چیزیں جو خارجی طور پر اور داخلی طور پر, کچھ چیزیں حرام داخلی وجہ سے, کچھ چیزیں ہوتی ہے حرام خارجی وجہ سے, ان دونوں پر ہم مزید اور گفتگو کریں گے انشاءاللہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو علم میں بصیرت عطا فرمائے, اسلامی تعلیمات میں فقہ عطا فرمائے, تفقہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.